اماں کے مرنے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہی آ گئی تھی، کیونکہ میں ان کی ایک ہی بیٹی تھی۔ 12 سال کی عمر میں مجھے اپنے گھر کا سارا کام کرنا پڑتا تھا۔ اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کر کر کے میں تھک چکی تھی۔ میرا باپ ایک بوڑھا آدمی تھا، جبکہ میری ماں جوان اور خوبصورت تھی۔ بوڑھے آدمی سے شادی کرنے کے بعد بھی اماں نے ابا کی دل و جان سے خدمت کی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی ابا کو یہ احساس نہ دلایا تھا کہ آپ بوڑھے ہیں اور میں جوان۔ میں نے 12 سال کی عمر تک اماں کو کبھی بھی اس بات کی شکایت کرتے ہوئے نہ سنا تھا کہ میری شادی ایک بوڑھے آدمی سے کیوں کروا دی گئی ہے۔ مجھے یہ تو معلوم نہ تھا کہ اماں کی شادی کس مجبوری کے تحت ایک بوڑھے شخص سے کروا دی گئی، کیونکہ اس وقت میں بہت ہی چھوٹی تھی جب میری ماں اس دنیا سے چل بسی، اور پھر ابا کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ کیونکہ اماں کے ہوتے ہوئے میں نے کبھی بھی گھر کا کوئی کام نہیں کیا تھا، تو مجھے اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ گھر کا کام کس طرح کیا جاتا ہے، کھانا کس طرح بنایا جاتا ہے۔ مجھ سے جس طرح ہو پاتا تھا میں کر لیتی تھی، پر ابا کو میرا بنا ہوا کھانا بالکل بھی پسند نہیں آتا تھا۔ کھانا کھاتے وقت وہ اکثر مجھے ڈانٹا کرتے تھے کہ کس طرح کھانا بنایا ہے۔ کبھی روٹی جلی ہوئی ہوتی تو کبھی سالن میں نمک یا مرچ کم یا زیادہ ہو جاتا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کس چیز میں کون سی چیز کتنی ڈالنی چاہیے، اس لیے ہر روز ہی ابا سے ڈانٹ سننے کو پڑ جاتی تھی۔ کیونکہ میری اس وقت پڑھائی کی عمر تھی، تو میں دروازے پر کھڑی محلے کے سارے بچوں کو حسرت بھری نظر سے دیکھا کرتی تھی کہ کاش میں بھی اسکول جا پاتی اور میں بھی پڑھ پاتی، کیونکہ مجھے پڑھائی کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ پر اتنی چھوٹی سی عمر میں مجھ پر اتنی زیادہ ذمہ داریاں آ گئی تھیں کہ مجھے اسکول جانے کا وقت بالکل بھی نہ مل پاتا تھا۔ جب میں دروازے پر کھڑی اسکول جاتے ہوئے بچوں کو تکتی رہتی تھی تو ابا کبھی کبھار مجھے دیکھ لیتے تو بہت زیادہ ڈانٹا کرتے تھے کہ دروازے پر کھڑی تماشے ہی دیکھتی رہتی ہو، اس لیے تمہارا گھر کے کاموں میں دل نہیں لگتا اور نہ ہی سیکھ پاتی ہو۔ ابا کو جب میرا کوئی بھی کام پسند نہ آیا تو ابا نے ایک بار پھر سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ابا کافی بوڑھے تھے، ان کو بہت ہی زیادہ خدمت کی ضرورت تھی جو مجھ سے نہیں ہو پاتی تھی۔ ابا کا یہ فیصلہ سننے کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا کہ چلو اب ابا کی ذمہ داریاں تو ان کی بیوی اٹھائے گی، کچھ نہ کچھ کام کا بوجھ مجھ پر سے اتر جائے گا۔ پر یہ میری غلط فہمی تھی۔ ابا نے ایک طلاق یافتہ عورت سے شادی کر لی جس کے پہلی 2 بیٹے تھے جو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ وہ عورت کافی چالاک اور تیز طبیعت رکھنے والی تھی۔ میں نے یہی سنا تھا کہ اس عورت کے آنے کے بعد وہ سارا گھر خود ہی سنبھال لے گی، پر میری یہ سوچ غلط تھی۔ اس نے گھر کا کوئی کام کرنے سے انکار کر دیا تھا اور سارے گھر کا کام مجھ سے کرواتی تھی۔ ابا کے ساتھ ساتھ اب 3 اور لوگوں کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ سارا دن میں ہی کام کرتی، ان کے کپڑے دھوتی، استری کرتی، گھر کی صفائی، کھانا بنانا، ان کے سارے کاموں سے رات کو جب فارغ ہوتی تو میری ستیلی ماں مجھ سے اپنے پیر دبواتی۔ اگر میں کبھی کبھار ان کو یہ بول دیتی کہ میں تھک گئی ہوں، مجھے کافی نیند آ رہی ہے، تو ڈانٹنے لگ جاتی۔ ان سبھی لوگوں کی خدمت کر کر کے 4 سال گزر گئے اور میں 16 سال کی ہو گئی۔ ان 4 سالوں میں میری ستولی ماں نے ایک دن مجھ سے پیار سے بات نہ کی تھی، اور نہ ہی ابا نے مجھے شفقت بھری نظروں سے دیکھا تھا، کیونکہ وہ اپنی جوان بیوی کو پا کر بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ ان کو اپنی بیوی کے علاوہ اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے کبھی کبھار ان کے دونوں بیٹوں کو گھمانے پھرانے لے جاتے تھے اور انہی کے لیے چیزیں خرید کر لے آتے تھے، کیونکہ وہ کسی بھی صورت اپنی بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے کہ ان کی بیوی کا دل خوش رہے۔ میری ستیلی ماں کے دونوں بیٹے مجھ پر اس طرح حکم چلاتے تھے جیسے میں ان کے آگے کوئی نوکرانی ہوں۔ اپنی گھر میں دوسروں کو مجھ پر حکم چلاتے ہوئے دیکھ کر میرا دل جلتا رہتا تھا اور کافی دکھ بھی محسوس ہوتا تھا کہ ابا یہ سب کچھ بیٹھے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے تھے۔ ان کو یہ احساس تک نہ ہوتا تھا کہ میں بھی ان کی اولاد ہوں۔ ان کو کبھی تو میری طرف سے بولنا چاہیے تھا، یا پھر اپنی بیوی سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اپنے بیٹوں سے کہہ دو کہ وہ میری بیٹی پر اس طرح حکم نہ چلایا کریں۔ یہ میری بیٹی ہے، اس گھر کی کوئی نوکرانی نہیں ہے جو ان کے آگے اس طرح غلامی دیتی پھرے۔ کیونکہ میری ماں کے بیٹے پانی کے گلاس تک خود نہ پیتے تھے، وہ بھی مجھ سے مانگا کرتے تھے۔ اگر کبھی بھی ان کے کام میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تھی تو میری ماں اسی وقت میرے ابا سے شکایت لگا کر ابا سے ڈانٹ پڑوا دیتی تھی، اور ابا کی ڈانٹ سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ 12 سال کی عمر میں میں نے باورچی خانہ سنبھال لیا تھا۔ 16 سال کی عمر تک میں نے ہر چیز اب بنانا سیکھ لی تھی۔ مجھے بہت ہی اچھے اچھے کھانے بنانے آتے تھے۔ قدرتی طور پر میرے ہاتھ کا ذائقہ بھی بہت ہی لذیذ تھا۔
اگر میں کوئی چیز سادہ طریقے سے بھی بنا لیتی تو بھی بہت ہی لذیذ قسم کی بنتی تھی۔ ایک دن میری ماں کی ایک دور کی سہیلی ان سے ملنے آئی تھی، جس کے لیے اماں نے مجھے خاص طور پر اچھا کھانا بنانے کے لیے بولا تھا۔ میں نے ماں کے کہنے پر ہر وہ چیز بنائی تھی جو ماں نے مجھے بولی تھی۔ اماں کی سہیلی جب ہمارے گھر آئی تو میں نے ان کے سامنے کھانا جا کے پیش کیا۔ انہوں نے میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا کر کھانے کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کی تھیں، اور میری ماں سے پوچھنے لگی کہ جس لڑکی نے یہ کھانا بنایا ہے یہ کون ہے؟ تو اماں نے کہا کہ یہ میرے شوہر کی پہلی بیٹی شمائلہ ہے۔ پھر تو اس عورت نے بڑی غور سے میری طرف دیکھا اور پھر مجھ سے حال چال پوچھنے لگی۔ میں نے بھی ان سے ان کی طبیعت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میری ماں کو کہا کہ بڑی پیاری بچی ہے، کیونکہ میں نے قدرتی طور پر بہت ہی اچھا رنگ روپ پایا ہوا تھا، اس لیے میں اس عورت کو دیکھتی پسند آ گئی۔ اس عورت نے اماں سے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ اس عورت نے اماں سے کہا کہ مجھے بھی ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو خوبصورت بھی ہو اور گھرداری بھی اچھی طرح سے جانتی ہو۔ اس لڑکی کی تو اپنی ماں بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بہن ہے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ مجھے ایسی کوئی لڑکی مل جائے جس کا میکے سے شادی کے بعد کوئی بھی تعلق نہ رہے۔ مجھے اس بات پر یقین تھا کہ میری عمر بہت چھوٹی ہے، اس لیے اماں اس عورت کو فی الحال میرا رشتہ دینے سے انکار کر دیں گی، کیونکہ وہ عورت اپنے بیٹی کی جلد از جلد شادی کروانا چاہتی تھی۔ یہ بات بھی اس عورت کے منہ سے کہتے ہوئے میں نے سنی تھی، اور پھر میری عمر تو صرف 16 سال ہے، اس لیے یقیناً اماں اس عورت کو میرا رشتہ دینے سے انکار کر دیں گی۔ آسمان تو میرے سر پر تب پھٹا جب اماں نے اس عورت سے میرے بدلے 2 لاکھ روپے مانگے اور ایک ہفتے کے اندر اندر میری شادی کرنے کے لیے بولا۔ وہ عورت تو خوشی خوشی 2 لاکھ روپے دینے کے لیے راضی ہو گئی۔ اماں سے کہنے لگی کہ اب یہ رشتہ پکا ہی سمجھو، اب شادی والے دن آؤں گی اور تمہارے 2 لاکھ روپے بھی لے آؤں گی۔ وہ عورت یہ خوشخبری اپنے گھر والوں کو سنانے کے لیے جلدی سے اپنے گھر چلی گئی۔ اس عورت کے جاتی میں نے اماں کو صاف صاف انکار کر دیا کہ میں کبھی بھی یہ شادی نہیں کر سکتی۔ آپ ہوتی کون ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والی؟ تو اماں نے مجھے تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ کتنی بے شرم لڑکی ہو، کس طرح شادی سے انکار کر رہی ہو؟ اگر یہاں شادی نہیں کرنی تو ضرور تمہارا کسی کے ساتھ چکر ہوگا، اس لیے تم منع کر رہی ہو۔ بتاؤ کون ہے وہ جس سے تم شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں نے ماں سے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میرا کسی کے ساتھ چکر نہیں ہے، آپ میری عمر دیکھیں پھر مجھ سے یہ بات کریں۔ تو اماں نے کہا کہ جہاں میں کہہ رہی ہوں وہیں پر چپ چاپ شادی کر لو، اور کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے باپ سے اس بارے میں بات کرنے کی۔ اماں نے پہلے ہی مجھے ابا سے اس بارے میں بات کرنے سے روک دیا، پر میں تو ابا سے اس بارے میں بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ابا میری بات کبھی بھی نہیں مانیں گے، وہ اماں کی بات مانیں گے۔ پہلے کون سا وہ کبھی بھی میرے حق میں بولے تھے جو اب میں ان سے شکایت کرتی۔ میری شادی ہونے سے 4 دن پہلے اماں نے سارے گھر کے کپڑے مجھ سے دھلوائے۔ کپڑے تو پہلے بھی میں ہی دھوتی تھی، پر اماں نے اس بار صندوقوں میں رکھی ہوئی چادریں، رضائیوں کے کور، ہر چیز مجھ سے دھلوائی، کیونکہ اب میں ہمیشہ کے لیے جانے والی تھی اور اب یہ سارے کام اماں کو ہی کرنے تھے۔ جیسے ہی میری شادی کا دن قریب آتا جا رہا تھا میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، کیونکہ مجھے شادی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں تو اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں گئی تھی، مجھے باہر کی دنیا کے ماحول کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ میں نے کبھی اپنے رشتہ دار نہ دیکھے تھے، تو پرائے لوگوں میں زندگی گزارنا تو اور بھی مشکل ہوگا۔ یہ سوچ کر میں بہت زیادہ ڈرتی تھی کہ آخر وہ شادی والا دن بھی آ گیا، جب اماں میرے پاس لال کلر کا جوڑا لے کر آئی اور مجھے تیار کرنے لگی۔ تیار کرنے کے بعد اماں مجھے باہر ہال میں لے گئی، جہاں پر پہلے ہی سے کچھ لوگ موجود تھے۔ میری شادی میں صرف چند لوگ آئے تھے جو کہ شاید ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ بہت ہی سادگی کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ میری ساس نے مجھے ایک کمرے میں جا کر بٹھایا جہاں بہت ہی خوبصورت پھولوں کی سیج سجی ہوئی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا خوبصورت کمرہ دیکھا تھا، کیونکہ ہم تو بہت ہی غریب لوگ تھے۔ ہمارے پاس تو پرانا سا کچا گھر تھا۔ اس کمرے میں بہت ہی خوبصورت بڑا بیڈ پڑا ہوا تھا جس پر بہت ہی خوبصورت پھولوں کی سیج سجی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ اس کمرے میں ایک بڑے سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر میں شیشے میں خود کو دیکھے چلی جا رہی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا میک اپ کیا تھا جس میں خود کو بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ پیاری تو میں پہلی بھی بہت زیادہ تھی، رنگ روپ کا گھاٹ اچھا تھا، بال لمبے تھے، پر میک اپ نے تو اور بھی 4 چاند لگا دیے تھے۔ آئینے میں خود کو دیکھنے کے بعد میں صوفے پر جا کر بیٹھی جو بہت ہی نرم تھا۔ مجھے وہاں پر بیٹھے بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا اور نرم صوفہ دیکھا تھا۔
اس کمرے کی ہر چیز بہت ہی مہنگی اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ دیکھنے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جہاں پر میں شادی کر کے آئی ہوں یہ لوگ کافی امیر لگ رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید اللہ پاک نے میری قسمت میں اب دکھ لکھنے بند کر دیے ہیں اور اب خوشی ہی خوشیاں آنے والی ہیں۔ میں اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ایک خوبصورت اور نوجوان سے لڑکے نے اندر آتی ہی کنڈی لگا دی، جو کہ میرا شوہر تھا۔ وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے السلام علیکم کہا اور میں نے ان کو وعلیکم السلام میں جواب دیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر ماشاء اللہ کہتے ہوئے میری خوبصورتی کی تعریف کرنا شروع کر دی، جو مجھے بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میری کسی نے تعریف کی تھی، ورنہ میکے میں تو صرف ڈانٹ ہی ڈانٹ سنی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکال کر اس میں سے ایک سونے کی انگوٹھی نکال کر میرے ہاتھ میں بنائی اور مجھے کہنے لگے کہ یہ آپ کی منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے کسی نے تحفہ دیا تھا، جسے دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ اس اجنبی سے انسان میں اتنی اپنائیت تھی اور اتنا پیار تھا کہ مجھے کبھی زندگی میں اپنے خون کے رشتوں سے بھی اتنا پیار نہ ملا تھا۔ اس کے بات کرنے کا انداز، اس کا اتنا میٹھا لہجہ میرا دل جیت چکا تھا۔ جس شادی سے میں چند دن پہلے ناخوش تھی، اب اسی شادی سے میں بہت زیادہ خوش ہونے لگی تھی۔ پیار بھری باتوں میں کس طرح ساری رات گزر گئی پتہ ہی نہ چلا۔ جب اگلی صبح کو میرے شوہر نے ایک گلاب کا پھول میرے گال پر رکھتے ہوئے مجھے جگایا تو میری آنکھ کھلی۔ آج زندگی میں پہلی بار میں اتنا دیر سے اٹھی تھی، کیونکہ اپنے گھر میں تو فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی اٹھنے کی مجھے عادت تھی۔ میں نے جب اپنے شوہر سے معذرت کی کہ میں آج پتہ نہیں کیسے اتنی دیر تک سوئی ہوئی ہوں، تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میرا تو اب بھی آپ کو جگانے کا دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ آپ بہت ہی پیاری نیند میں سوئی ہوئی تھی، پر مجبوری تھی۔ اماں نیچے ناشتے پر بلا رہی ہیں، اس لیے مجھے آپ کو جگانا پڑا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ آج یہ میری زندگی کی پہلی رات تھی جس میں اتنی سکون کی نیند سوئی ہوں، ورنہ کبھی بھی بے فکر ہو کر ایسی سکون کی نیند نہیں سوئی۔ میرے شوہر نے اس وقت مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کی آنے والی ہر صبح اب آپ کو سکون بخشے گی۔ یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ میں آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں بھر دوں گا کہ آپ کو کبھی بھی اپنا ماضی یاد نہیں آئے گا۔ اتنا پیار کرنے والے شوہر کو پا کر میں بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی کہ انہوں نے مجھے چند سال دکھ دے کر ساری زندگی کے لیے خوشیاں بخشی تھیں۔ جلدی جلدی میں تیار ہو کر میں اور میرا شوہر ساتھ ہی باہر ہال میں چلے گئے، جہاں پر سب لوگ ناشتے کی میز پر انتظار کر رہے تھے۔ ہم نے وہاں پہنچ کر سبھی کو السلام علیکم کہا تو سبھی لوگوں نے وعلیکم السلام میں ہمیں جواب دیا۔ میرے سسرال میں میرے ساس سسر اور میرے دو چھوٹے دیور تھے، جو اس وقت اسی میز پر موجود تھے۔ میری ساس نے اپنے پرس سے پیسے نکال کر اسی وقت ہم میاں بیوی کا صدقہ اتارا اور نوکرانی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں یہ دیکھ کر کافی حیران ہو رہی تھی کہ انسان کی زندگی میں اتنا بڑا بدلاؤ اتنی جلدی کیسے آ سکتا ہے کہ جن پیسوں کے لیے میں ترستی رہتی تھی، مجھے اپنی ضرورت کے لیے اماں 50 روپے تک نہ دیتی تھی، آج ہزاروں کے نوٹ مجھ پر وارے جا رہے تھے۔ یہ ضرور میری کسی نیکی کا صلہ تھا جو مجھے اس رشتے کے روپ میں ملا تھا۔ ہم سب گھر والوں نے مل کر جب ناشتہ کیا تو میری ساس نے مجھے میٹھا بنانے کے لیے بولا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان کی یہ رسم ہے، ہم آنے والی نئی بہو کے ہاتھ سے میٹھا بنواتے ہیں۔ میں نے سبھی لوگوں کے لیے کھیر بنائی۔ کھانے میں تو کیونکہ میں ہر چیز ہی بہت اچھی بناتی تھی، تو اس گھر میں نے کھیر بناتے ہوئے خاص خیال رکھا کہ اچھے سے اچھی کھیر بنا لوں تاکہ سبھی لوگوں کو پسند آ جائے۔ میں نے دل سے محنت کی تو کھیر بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بن گئی تھی، جو سب کو بہت ہی پسند آئی۔ کھیر کھانے کے بعد میرے سسر جی نے مجھے 20,000 روپے انعام کے طور پر دیے اور کہا کہ باؤ آئندہ بھی میرے لیے اسی طرح کی مزیدار سی کھیر بناتی رہنا۔ مجھے اس وقت بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ سب لوگوں کو میرے ہاتھ کی بنی ہوئی کھیر پسند آ گئی۔ میں نے اپنی شادی کے دوسرے دن ہی اپنے گھر کو سنبھالنے کا سوچ لیا اور ساس کے پاس چلی گئی۔ میں نے ساسو ماں سے پوچھا کہ آج کھانے میں کیا بنے گا؟ میں ہی آج آپ سب کے لیے کھانا بناؤں گی، بس آپ مجھے بتا دیں۔ تو میری ساس مجھے کہنے لگی کہ بیٹا اتنی جلدی کیا ہے، اب تو ساری زندگی تمہیں اس گھر کو ہی سنبھالنا ہے۔ میری تو ہڈیوں میں اب اتنی جان نہیں ہے کہ گھر کا کام کر سکوں یا گھر کو سنبھال سکوں۔ تمہارا گھر ہے، تم ہی کو سنبھالنا ہے، پر تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی تو شادی کو صرف دوسرا ہی دن ہوا ہے، تمہارے تو ہاتھوں کی مہندی بھی ابھی تک نہیں اتری، ابھی سے میں تم سے کام نہیں کراؤں گی۔ تمہاری شادی کے پہلے پہلے دن ہیں،
خود کو سجاؤ سنوارو، اپنے شوہر کے لیے خود کو تیار رکھو، اس کا دل خوش رکھو، خوب انجوائے کرو۔ اللہ پاک تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، تم دونوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ آگے چل کے تم ہی کو اس گھر کو سنبھالنا ہے۔ مجھے تو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت بھی اتنی اچھی ہو سکتی ہے، میں بھی اتنی خوش قسمت ہو سکتی ہوں کہ مجھے اتنی اچھی ساس ملی ہے۔ میری ساس نے میرے شوہر کو مجھے ہنی مون پر لے جانے کے لیے کہا تو میرا شوہر پوچھنے لگا کہ بیگم کہاں چلنا ہے، حکم کرو، جہاں تم بولو گی وہیں پر تمہیں لے جاؤں گا۔ میں تو کبھی اپنے محلے سے باہر بھی نہیں گئی تھی، مجھے تو شہروں کے نام تک نہیں آتے تھے کہ پاکستان کے کون کون سے شہر ہیں۔ بیرون ملک کے نام تو میں نے ہمیشہ بیرون ملک کے نام سے ہی سنے تھے، تو مجھے تو کسی کی جگہ کے بارے میں پتہ ہی نہ تھا کہ میں اپنے شوہر کو اب کیا کہوں کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں نے ان سے بس اتنا ہی بول دیا جہاں آپ کا دل کرے وہیں لے جائیں، تو انہوں نے مجھے دبئی لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرے شوہر نے دبئی کے 2 ٹکٹ لا کر میرے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا کہ جلدی سے آپ پیکنگ کرو، کل ہی فلائٹ ہے۔ میں نے اپنی ضرورت کے کچھ سامان پیک کیے اور ہم دونوں دبئی کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اللہ کی بنی ہوئی اتنی خوبصورت دنیا دیکھی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت ہی اچھی اچھی جگہوں پر سیر کروائی، ہم نے اچھے اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھایا۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ زندگی کا مزہ تو اللہ پاک کی بنی ہوئی خوبصورت دنیا کو دیکھنے میں ہی ہے۔ میں نے تو اپنے پرانے سے گھر کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہ تھا۔ میرے شوہر نے مجھے دبئی کے بڑے بڑے شاپنگ مال میں لے جا کر کہا کہ تمہارا دل جو کرے تم اپنے لیے یہاں سے خرید لو، پر میں نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے خریداری کی، کیونکہ میں ان کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانا چاہتی تھی۔ ان لوگوں سے مجھے اتنا پیار مل رہا تھا تو مجھے ہر چیز دیکھتی ہی اپنی ساس سسر یاد آ جاتے تھے کہ یہ چیز انہیں کے لیے خریدنی چاہیے۔ میں نے اپنے لیے تو بہت ہی کم چیزیں خریدی تھیں۔ تقریباً 8 دن دبئی میں گزارنے کے بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنی ساس سسر کے لیے خریدے ہوئے تحفے ان کو دیے تو وہ لوگ بہت ہی خوش ہونے لگے۔ دبئی سے واپس آنے کے بعد میری ساس نے پورے گھر کی ذمہ داری اب مجھ پر ڈال دی تھی، جو میں نے خوشی خوشی قبول کر لی تھی۔ مجھے تو گھر کا کام پہلے ہی سے مشکل نہ لگتا تھا، کیونکہ مجھے تو بچپن سے ہی عادت تھی گھر کا کام کرنے کی، تو میرے لیے تو یہ ایک معمولی سی بات تھی۔ میں کھانا بنانے کے بعد سارے گھر کی صفائی بھی خود ہی کر لیتی تھی۔ ہمارے گھر میں ملازمت تو موجود تھی، پر مجھے اتنے خوبصورت گھر کی صفائی کرنا بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ میں تو اپنے کچے سے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھتی تھی، پر اب تو یہ ایک محل سے کام نہ تھا تو میں اس کو بھلا کیسے صاف نہ کرتی۔ میری ساس مجھ سے اکثر بولا کرتی تھی کہ صفائی ستھرائی کے لیے میں نے ملازمہ رکھی ہوئی ہے، بس تم کھانا بنا لیا کرو، پر مجھے گھر کی صفائی خود ہی کرنا بہت ہی اچھا لگتا تھا، اس لیے کبھی کبھار کر لیتی تھی۔ سارا دن خود کو کام میں مصروف رکھ کر جب کمرے میں جاتی تو میرا شوہر اکثر مجھ سے شکایت کرتا کہ جب سے تم نے گھر سنبھالنا شروع کیا ہے تب سے تم مجھے بہت ہی کم ٹائم دیا کرتی ہو، پر اصل میں وہ ٹھیک ہی بولتے تھے۔ میں خود ہی ان لوگوں سے زیادہ گھل مل نہیں پائی تھی، کیونکہ اجنبی سے لوگ تھے۔ میں کوشش کرنے کے باوجود بھی ان لوگوں سے زیادہ بات چیت نہ کر پاتی تھی، پھر چاہے وہ میرے شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ میں کیونکہ ہمیشہ ہی گھر میں اکیلی پلی بڑی تھی۔ میری ستیلی ماں بھی میری شادی سے 4 سال پہلے ہی آئی تھی۔ مجھے لوگوں میں رہنے کی عادت بہت ہی کم تھی، میں اکیلے زندگی گزار کر اکیلے پن کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے مجھے کسی سے بھی بات کرنے کی عادت نہ تھی۔ اس لیے میں خود کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی تھی تاکہ مجھے کسی سے بھی بات نہ کرنی پڑے۔ میرے شوہر کو مجھ سے شکایت تھی، پر میری ساس مجھ سے بہت ہی زیادہ خوش تھی، کیونکہ ان کو میرا اس طرح سے گھر سنبھالنا بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ وہ اکثر مجھے کہتی تھی کہ بہو کے روپ میں بیٹی مل گئی ہے، کیونکہ میں کام کرنے کے بعد اکثر ساس کے پیر بھی دبا دیا کرتی تھی، کیونکہ میں ان کی بہت ہی بڑی شکر گزار تھی۔ انہوں نے ہی تو مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا تھا، اور میں ان کے اس عالیشان گھر میں اب بہت ہی زیادہ خوش اور سکھی زندگی گزار رہی تھی۔ یہ سب کچھ انہی کی وجہ سے ہوا تھا، اس لیے میں انہیں بہت زیادہ خوش کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک میری ساس کے چلانے کی آواز آئی، جو کہ اپنے بیٹے یعنی کہ میرے شوہر شاہ زیب کو بلا رہی تھی۔ اس طرح ان کی اونچی آواز سننے کے بعد ہم لوگ کافی گھبرا گئے اور دوڑتے ہوئے ان کے پاس گئے تو ہمارے تو دیکھتی ہی پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر میرا سسر نیچے زمین پر گرا پڑا تھا اور میری ساس ان کے پاس بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی۔ میرے شوہر نے اپنے بابا کو اسی وقت اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر جلدی جلدی اسپتال لے گئے۔
اسپتال لے جانے کے بعد پتہ چلا کہ میرے شوہر کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ یہ خبر سنتی میری ساس اور زیادہ رونے لگی۔ میں نے اپنی ساس کو دلاسا دیتی ہوئی چپ کرانے کی کافی کوشش کی تھی، پر ان کے لیے تو ابھی یہ خبر کافی بری تھی، اس لیے فی الحال تو وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ دن اسپتال میں گزارنے کے بعد میرا شوہر اپنے بابا کو گھر لے آیا، جس کے بعد گھر کے سارے لوگ ہی ان کا بہت ہی اچھے سے خیال رکھنے لگے تھے۔ میری ساس اپنا سارا وقت انہی کو دیتی، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی، ان کی دعائیں انہیں خود ہی اپنے ہاتھوں سے کھلاتی، جبکہ میری بھی پوری کوشش تھی کہ اپنے ساس سسر کی اب خوب خدمت کروں، کیونکہ انہیں ابھی میری خدمت کی بہت ہی زیادہ ضرورت تھی۔ میرے سسر کی عیادت کے لیے ان کے کافی رشتہ دار آئے تھے، جن کو ابھی میری شادی کے بارے میں پتہ ہی نہ تھا۔ ایک دن آئے ہوئے مہمانوں کے لیے چائے لے کر جب میں ساس سسر کے کمرے میں گئی تو وہاں پر ایک بہت ہی بوڑھی عورت بیٹھی تھی، جو میری ساس کو کہہ رہی تھی کہ تم نے ہمیں تو شادی کے بارے میں بتایا ہی نہیں، کیونکہ تم ہمیں اپنا دشمن سمجھتی ہو، پر اب جیسے تم بیاہ کر اپنے گھر لے آئی ہو وہ بھی تو تمہارے لیے منحوس ہی ثابت ہوئی ہے۔ آتی اس کی نوست گھر میں چھا گئی اور تمہارے شوہر کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ میری ساس نے اس وقت تو اس عورت کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ جس کی قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے، کسی کے آنے یا جانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم اپنی قسمت کا کسی اور کو قصوروار کیوں ٹھہرائیں۔ میری ساس نے اس عورت کو بولا کہ میری بہو تو بہت ہی چکر لڑکی ہے، اس نے آتی گھر کو بہت اچھی طریقے سے سنبھال لیا ہے، مجھے تو اب بیٹی کی کمی بھی محسوس نہیں ہوتی، یہ بہو نہیں میری بیٹی ہے، میں اس کے لیے ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کروں گی۔ مجھے اس وقت اپنے ساس کے روپ میں ماں ہی نظر آ رہی تھی، کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی ساس نہ دیکھی تھی جو اپنی بہو کے لیے اس طرح کی تعریفیں کرے اور اس کی طرف سے بولے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ساس نہیں بلکہ میری ماں ہے۔ اس دن کے بعد تو مجھے اپنی ساس اور بھی زیادہ پیاری لگنے لگی تھی۔ میری ساس اپنے شوہر کی سارا دن خدمت کرتی رہتی تھی، تو میں رات کو جا کر اپنی ساس کے پیر دباتی۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد میری ساس نے مجھے بولا کہ بیٹا تم جا کر اب سو جاؤ، سارا دن گھر کو سنبھالتی ہو، مہمانوں کو دیکھتی ہو اور رات میں میرے پیر دباتی ہو، تھک جاتی ہوگی، جا کر سو جاؤ۔ میں نے اپنی ساس کو بولا کہ میں نے تو اپنی ماں کی کبھی اتنی خدمت نہ کی تھی، ماں کے پیروں میں تو جنت ہوتی ہے، آپ کے پیروں میں اب مجھے وہ جنت نظر آتی ہے، مجھے اپنی جنت سے دور نہ کیجیے، مجھے اب اپنی خدمت کرنے دیجیے۔ میری ساس میرے سار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے بہت ساری دعائیں دیتی تھی۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد جب میرے سسر کی طبیعت کچھ سنبھلی تو سب لوگوں کی جان میں جان آئی۔ اب میرے سسر تھوڑے بہت بول لیتے تھے، کیونکہ پہلے تو ان کا بولنا بھی بند ہو گیا تھا اور ایک ہی بستر سے اٹھ نہ پاتے تھے۔ اب میرا شوہر انہیں کبھی کبھار ویل چیئر پر بٹھا کر کمرے سے باہر لے آتا، جس کی وجہ سے میرے سسر کی طبیعت میں اور بھی بہتری آ جاتی تھی اور وہ خوشی محسوس کرنے لگتے تھے۔ میرے سسر کی بیماری کے بعد سارے کاروبار کا ذمہ میرے شوہر پر آ گیا تھا، تو وہ کافی مصروف رہنے لگے تھے۔ وہ اکثر مجھ سے بولا کرتے تھے کہ بابا نے کبھی بھی مجھ پر کوئی اتنی ذمہ داری نہ ڈالی تھی، وہ ہر چیز خود ہی سنبھالا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں بہت ہی لاڈ اور پیار سے پالا ہے، ہمیں تو کسی چیز کے بارے میں پتہ ہی نہ ہوتا تھا۔ اب جب بابا کے سارے کاروبار کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے تو مجھے تو کسی چیز کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے بہت ہی فکر رہتی ہے کہ بابا کا اتنا بڑا کاروبار میں اکیلے کیسے سنبھالوں گا، کیونکہ میرے شوہر کے دونوں بھائی بھی ابھی کافی چھوٹے تھے جو ابھی پڑھ رہے تھے۔ ایک دن صبح کو میرے شوہر دیر تک سوتے رہے تو مجھے کافی پریشانی ہونے لگی، کیونکہ میرے شوہر کی عادت تھی وہ صبح کو جلدی اٹھ جاتے تھے۔ میں ناشتہ بنا کر فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو میرے شوہر ابھی تک سو رہے تھے۔ میں ان کو اٹھانے کے لیے ان کے قریب گئی اور ان کو آواز دی تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے انہیں ہلا کر جب بلایا تو انہوں نے پھر بھی مجھے جواب نہ دیا تو مجھے کافی پریشانی ہوئی۔ میں دوڑتی ہوئی اپنی ساس کے پاس چلی گئی کہ شاہ زیب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ نیند سے نہیں اٹھ رہا ہے۔ میری ساس کے تو جیسے سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا، وہ ننگے پیر میرے ساتھ دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی۔ انہوں نے شاہ زیب کو کافی آوازیں دیں، ان کے اوپر پانی کی چھینٹیں مارے، پر شاہ زیب ہوش میں نہیں آئے۔ وہ اپنے چھوٹے بیٹے سے کہہ کر شاہ زیب کو اسپتال لے گئیں اور میں بھی انہی کے ساتھ اسپتال چلی گئی۔ شاہ زیب کا چیک اپ کرتے ہوئے ڈاکٹر نے ہمیں جو خبر سنائی ہمارے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ شاہ زیب کو بلڈ کینسر ہے۔ میری ساس بیچاری
اپنے بیٹی کی اتنی بڑی بیماری کے بارے میں سن کر ہی بہت ہی رو رہی تھی، اور مجھے تو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اپنی ساری دنیا اجڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میری زندگی میں ابھی ابھی تو خوشیوں نے قدم رکھا تھا، اور اتنی جلدی مجھ سے وہ اتنی ساری خوشیاں چھیننے جا رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے تو صرف آنسو بہتے جا رہے تھے جب میری ساس میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ سے پکڑ کر اس کمرے سے مجھے باہر لے گئی جس کمرے میں شاہ زیب داخل تھا۔ میری ساس مجھے منحوس کہہ کر کہنے لگی کہ تمہاری نحوست واقعہ میرے گھر کی خوشیاں کھا گئی، نکل جاؤ ہماری زندگی سے۔ میرے بیٹی کی زندگی میں واپس آنے کے بارے میں سوچنا بھی مات۔ میں نے اپنی ساس کو منتیں کرتے ہوئے بولا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، پر میری ساس میری ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہہ کر مجھے اسپتال سے اس وقت دھکے دے کر باہر نکال دیا، اور یہ تک نہ سوچا کہ شاہ زیب کی بیماری کا جتنا دکھ انہیں ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے ہوا ہے۔ میں روتی ہوئی اپنے میکے چلی گئی تو میری ستیلی ماں مجھے دیکھ کر ہی پریشان ہونے لگی اور کہنے لگی کہ کیوں آئی ہو؟ تمہاری ساس نے تو مجھے کہا ہے کہ تم اب کبھی میکے نہیں آؤ گی، تو پھر یہاں آنے کی کیا وجہ ہے؟ میری ستیلی ماں مجھ سے کہنے لگی اگر تھوڑی دیر کے لیے آئی ہو تو ٹھیک ہے، اگر رہنے کے لیے آئی ہو تو ابھی یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ تمہاری حالت اور تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ تمہیں اس گھر سے نکالا گیا ہے۔ میں تمہیں یہاں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ تمہارے باپ کی دعاؤں پر بھی بہت خرچہ ہو چکا ہے۔ تمہارا پیٹ پالنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے تو ابھی اپنی دکھ بھری داستان اپنی ماں کو سنائی نہ تھی، انہوں نے پہلے ہی مجھے رکھنے سے انکار کر دیا۔ میرے ستیلے دونوں بھائیوں نے دھکے دے کر مجھے اسی وقت گھر سے باہر نکالا اور میں روڈ پر جا گری۔ اپنے میکے کے دروازے پر روتی روتی ساری رات گزر گئی، پر میری ماں نے دروازہ نہ کھولا۔ بھوکی پیاسی ساری رات گزار کر میں صبح اذان کے وقت اس دروازے سے اٹھی۔ میرے جسم میں بالکل بھی طاقت نہ بچی تھی کہ مجھ سے چلا جائے، کیونکہ ایک تو میرے شوہر کی بیماری کا صدمہ تھا، دوسرا گھر سے نکال دینے کا دکھ۔ مجھے یقین ہے کہ میرا شوہر مجھے ضرور واپس بلائے گا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا۔ میں پھر سے سسرال جانے لگی۔ چلتے چلتے راستے میں اچانک میرا سر چکرانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک اسپتال میں موجود تھی اور ایک عورت میرے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے اس عورت سے سوال کیا کہ میں کہاں ہوں اور مجھے کیا ہوا ہے، تو اس عورت نے مسکراتے ہوئے مجھے جواب دیا کہ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ آپ ایک سڑک پر بے ہوش پڑی ہوئی مجھے ملی تھی تو میں آپ کو اسپتال لے آئی، جہاں مجھے پتہ چلا کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ اس عورت نے مجھے کہا آپ کون ہو اور کہاں رہتی ہو؟ میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ کر آتی ہوں۔ تو یہ بات سنتی میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، کس گھر کا پتہ آپ کو دوں؟ میرے شوہر کے گھر سے مجھے منحوس کہہ کر نکال دیا گیا ہے، اور میرے باپ کے گھر سے بھی مجھے یہ کہہ کر نکالا گیا ہے کہ میرا بوجھ مزید وہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ وہ عورت بہت ہی نیک اور رحم دل تھی، تو وہ مجھے اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے گئی۔ اس عورت کے گھر میں میرا بہت ہی اچھے سے خیال رکھا جا رہا تھا، اسی وجہ سے کہ میں پیٹ سے تھی۔ اس عورت کو جب میں نے اپنی ساری کہانی سنائی تو اسے بھی بہت افسوس ہونے لگا کہ میرے ساتھ بہت ہی غلط ہوا ہے۔ اس عورت نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ اس کے شوہر کا ایک روڈ حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد مجھے بہت ہی دکھ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ عورت نوجوان تھی۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ میں اس گھر میں اکیلی ہی رہتی ہوں، تم جب تک چاہو میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ پر میں نے اس عورت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، مجھے اپنے شوہر کے گھر جانا ہے۔ بھلے میری ساس نے اس وقت غصے میں مجھے گھر سے نکال دیا، پر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی اپنا گھر بچانے کی۔ مجھے یقین ہے جب میرا شوہر مجھے دیکھے گا تو وہ میری ساس کو گھر سے نکالنے سے روکے گا، کیونکہ میرا شوہر مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ عورت اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں مجھے میرے سسرال لے گئی۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی یہ دیکھ کر جب ہم وہاں پہنچے اور یہ دیکھا کہ ان کے گھر کو تالا لگا ہوا ہے، اور وہاں محلے والوں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ شاہ زیب کا علاج کروانے کے لیے اب بیرون ملک چلے گئے ہیں اور کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ میں اپنی قسمت پر بہت ہی زیادہ رو رہی تھی، تو اس نیک عورت نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ شاید یہ رشتہ تمہاری قسمت میں آگے نہیں لکھا تھا، تم صبر کے علاوہ اب اور کچھ بھی نہیں کر سکتی۔
اس عورت نے پورے 9 مہینے میرا بہت ہی اچھے سے خیال رکھا، جس کا میں کبھی بھی زندگی بھر احسان نہیں اتار سکتی۔ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہونے لگی کہ اب میرا بیٹا اب اس دنیا میں آ گیا ہے، اب مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اب یہ ارادہ کر لیا تھا کہ زندگی میں اب کبھی بھی نہ شوہر کے گھر جاؤں گی اور نہ ہی اپنے باپ کے گھر میں اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر ایک اچھا مقام حاصل کرواؤں گی۔ میں جس عورت کے گھر میں رہتی تھی اس کا نام شائستہ تھا۔ وہ بہت ہی اچھے سے خیال رکھتی تھی۔ وہ میرے بیٹے کو بالکل اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی تھی۔ اس نے مجھے بولا کہ جب میرے شوہر زندہ تھے تو انہیں چھوٹے بچے بہت ہی پسند ہوتے تھے۔ وہ اکثر مجھے بولا کرتے تھے کہ اللہ پاک ہمیں بھی جلد از جلد اولاد سے نوازے، پر یہ خوشی دیکھنے سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ کاش وہ اتنا وقت تو اس دنیا میں ہوتے کہ میں انہیں ایک بچہ دینے کی خوشی دے پاتی، کیونکہ وہ عورت بہت ہی خوبصورت اور نوجوان تھی۔ تو میں نے ان کو پھر سے شادی کرنے کی صلاح دی تو اس نے میرا بیٹا گود میں اٹھاتے ہوئے کہا کہ اب یہی میرا سہارا ہے، میں اب کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، ہم دونوں مل کر اس بچے کو پالیں گے، ہم دونوں ہی اس کی مائیں ہیں۔ شائستہ کے احسان ہم پر دن بدن بڑھتی جا رہے تھے۔ زندگی کے 10 سال گزر گئے تھے۔ شائستہ کیونکہ ایک پرائیویٹ سکول میں ٹیچنگ کرتی تھی تو اس نے ایان کو اپنی سکول میں داخلہ دلوایا تھا۔ وہ ایک بہت ہی مہنگا سکول تھا۔ میں تو کبھی اس سکول کی فیس ادا نہ کر پاتی اگر شائستہ نہ ہوتی۔ شائستہ اب میرے بیٹی کی ٹیچر بھی بن گئی تھی۔ ایک دن مصلے پر بیٹھی میں دعائیں مانگ رہی تھی تو شائستہ میرے پاس آ کر نیچے زمین پر ہی بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ دعا میں کیا مانگ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ تمہاری خوشیاں۔ تو وہ کہنے لگی کہ تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا مطلب؟ تو کہنے لگی کہ مجھے ایک بہت ہی اچھا لڑکا مل گیا ہے جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے آج ہی مجھے پرپوز کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ سب تمہاری دعاؤں کا اثر ہے۔ شائستہ نے مجھے بتایا کہ جس لڑکے نے اسے شادی کا پرپوزل بھیجا ہے وہ بہت ہی امیر لڑکا ہے اور امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی شریف بھی۔ پر شائستہ نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا پہلے بھی شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی اب اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ میں نے شائستہ سے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں، تم بھی تو پہلے ہی شادی شدہ تھی، اس بات سے اگر اس کو اعتراض نہیں تو تمہیں بھی اس کی شادی شدہ ہونے سے اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ تو تب ہو جب اس کی بیوی اس کے ساتھ رہتی ہو۔ شائستہ نے اس لڑکے سے مل کر شادی کی تاریخ پکی کر دی تھی اور اگلے ہفتے شادی تھی۔ مجھے شائستہ کی شادی کی بہت ہی زیادہ خوشی تھی۔ شائستہ نے اپنے احسانوں سے اس وقت مجھے خرید لیا جب شادی سے ایک دن پہلے شائستہ نے اپنا گھر میرے بیٹے کے نام لکھ دیا۔ اگلا دن شادی کا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر دلہن بنی شادی ہال میں گاڑی سے اتر رہی تھی تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، کیونکہ شائستہ تو پہلی بہت خوبصورت تھی، اب تو اور بھی زیادہ لگ رہی تھی۔ شائستہ کو لے جا کر میں نے اسٹیج پر صوفے پر بٹھا دیا جہاں پر شائستہ بیٹی اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی۔ شائستہ نے اذان کو بھی اپنے ساتھ ہی بٹھایا ہوا تھا۔ میں مہمانوں کا خیال کرنے کے لیے اسٹیج سے نیچے چلی گئی تو تھوڑی دیر میں شائستہ کا دولہا بھی آ گیا۔ مولوی صاحب کا انتظار کرنے کے بعد جب مولوی صاحب پہنچ گئے تو نکاح کا وقت ہو گیا۔ شائستہ نے مجھے اسٹیج پر بلایا تاکہ نکاح کے وقت میں اس کے ساتھ ہی رہوں۔ جیسے ہی اسٹیج پر پہنچی تو شائستہ کے دولہے کو دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا ہی شوہر شاہ زیب تھا۔ شاہ زیب مجھے دیکھ کر اپنے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ ہم دونوں کو اس طرح حیران ہوتا دیکھ کر شائستہ نے شاہ زیب سے سوال کیا، کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ تو میں نے فوراً ہی جواب دیتی ہوئی شائستہ سے کہا کہ نہیں، ہم تو ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ اور میں نے اسی وقت مولوی صاحب کو نکاح پڑھوانے کا بولا۔ مجھے شائستہ سے جھوٹ بولنا پڑا کیونکہ شائستہ کے احسانوں تلے میں دبی ہوئی تھی۔ شاہ زیب بھی اب اپنی زندگی ایک بار پھر سے شروع کرنے جا رہا تھا، اس لیے میں ان دونوں کے بیچ میں اب نہیں آنا چاہتی تھی۔ شادی کے بعد شائستہ رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ سسرال چلی گئی اور میں شائستہ کے گھر میں اکیلی اپنی قسمت پر زار و قطار رونے لگی۔ شائستہ شادی کے ایک ہفتے کے بعد مجھ سے ملنے آئی۔ میں کچن میں ان کے لیے کھانا بنا رہی تھی اور شائستہ اپنے روم میں چلی گئی۔ تب شاہ زیب کچن میں میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اس نے مجھے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی پر میں اسے نہ ملی۔ اس نے مجھے کہا
جب وہ علاج کے لیے لندن گیا تو وہاں پر ہی اسے پتہ چلا کہ اس کی رپورٹس کسی کے ساتھ چینج ہو گئی تھی اور اس کو بیماری نہ تھی۔ یہ خبر سننے کے بعد تو مجھے کافی خوشی ہوئی۔ میں نے اس کو کہا شاید ہم دونوں کا ساتھ بس تھوڑا ہی سا تھا، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی آپ مجھے ڈھونڈ نہ پائے تھے، جبکہ اسی گھر میں اب آپ نے شائستہ کو پا لیا۔ اب آپ اور شائستہ بہت ہی خوش رہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ شاہ زیب نے مجھے کہا کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ شائستہ سے اس بارے میں بات کرے گا کہ ہم سب مل کر ساتھ رہیں، پر میں نے ان کو انکار کر دیا کیونکہ شائستہ کے مجھ پر اتنے زیادہ احسان تھے کہ میں اس کو ذرا بھی دکھ دینا نہیں چاہتی تھی۔ شاہ زیب نے ایجان کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان کو بتایا کہ ایجان انہی کے بیٹا ہے، تو انہیں بہت ہی زیادہ خوشی ہونے لگی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاہ زیب نے مجھے کہا بھلا تم میرے ساتھ رہنا پسند نہ کرو، پر میں اپنے بیٹی کی ساری ذمہ داری خود ہی اٹھاؤں گا۔ میں نے ان کو کہا کہ شائستہ نے ماں بن کر ایجان کو پالا ہے، اس نے اپنا یہ گھر بھی ایجان کے نام لکھ دیا ہے۔ آپ جب چاہو یہاں آ سکتے ہو یا ایجان کو اپنے گھر بلا سکتے ہو۔ اس بات سے شائستہ کو اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ ایجان شائستہ کو اپنی اولاد کی طرح پیارا ہے، پر آپ یہ بات کبھی بھی شائستہ کو معلوم نہ ہونے دینا کہ ایجان آپ کا اور میرا بیٹا ہے۔ میں نے شاہ زیب کو کہا کہ شائستہ کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا، اس نے ساری زندگی اکیلی گزاری ہے۔ اس نے پہلے ایک شوہر کو کھویا ہے جو اس کو بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اب اگر وہ آپ کو کھو دے گی تو شاید زندہ نہ بچ پائے، کیونکہ میں نے شائستہ کے اندر بہت ہی گہری اداسی دیکھی ہے، تو وہ اب کوئی بھی دکھ برداشت نہیں کر پائے گی، اور میں تو ہرگز نہیں چاہتی کہ میری طرف سے شائستہ کا دل دکھے، کیونکہ ان 10 سالوں میں صرف شائستہ ہی نے مجھے سہارا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے آج میں اور ایجان زندہ ہیں۔ اگر شائستہ نے ہمیں سہارا نہ دیا ہوتا تو کب کہ ہم دونوں اس دنیا سے چلے جاتے۔ شاہ زیب نے مجھے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں کبھی بھی شائستہ کو کوئی دکھ نہیں دوں گا، ہمیشہ اس کو خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔